اتنے بیانات ہوئے، ان کا اگر کوئی لب لباب پوچھنا چاہے تو 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ انسان کسی پر زیادتی نہ کرے، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا، کسی سے زیادتی کرنا، قولی طور پر، فعلی طور پر، زبان سے کسی کو تکلیف دینا، ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ کبھی بھی انسان دوسرے کا دل نہ دکھائے۔ کہنے والے نے تو کہا مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھہنے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھہنے، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ کہ تو مسجد گرا دے یا مندر گرا دے، جو تیرا جی چاہتا ہے گرا دے، لیکن کسی کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرماتے ہوئے بیت اللہ شریف کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ بیت اللہ تیرا شرف اور تیری تعظیم بڑی ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، ایک مومن کلمہ گو کا احترام، اس کی عزت بیت اللہ کی بھی عزت سے زیادہ ہے۔ اب بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کے تو دعائیں مانگے اور مومن کا گریبان پکڑے، ادھر تو رو رو کے دعائیں جی، غلاف کو ہاتھ لگ گیا، کیفیتیں تاری ہیں، مانگ رہے ہیں جی، غلاف کو ہاتھ لگ گیا۔ بھئی اس غلاف کو ہاتھ لگ گیا تو اتنی کیفیت ہے، اور یہاں مومن بھائی کے گریبان کو پکڑا ہوا، ادھر ہاتھ لگا کے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، ادھر گریبان پکڑ کے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں اس سے مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ تو بھائی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان نہیں بننا چاہیے، سکھ پہنچائیں۔ اگر ایک بدکار عورت، بخاری شریف کی روایت، بنی اسرائیل کی بدکار زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا کے بخشی جا سکتی ہے، تو کیا امت محمدیہ کا گنہگار پیاسے بندے کو پانی پلا کے نہیں بخشا جا سکتا؟ تو سب سے پہلی بات، اس کو اصول بنا لیں، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اور کئی دفعہ انسان زبان سے بات ایسی نکال دیتا ہے، اس کے الفاظ دوسرے بندے کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ جن رشتوں اور ناتوں کو تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی، یہ زبان ان رشتوں کو بھی تھوڑی دیر میں ختم کر کے رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اللہ کے لیے، خیر خواہی ان کی۔ نبی الاسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ کیا مطلب؟ دین سراسر خیر خواہی۔
مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا، کسی کا برا نہیں سوچتا، ہمیشہ اچھا سوچتا ہے۔ اور اگر ہم کسی سے زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوگا، اس لیے کہ اوپر پروردگار بھی تو ہے، ایک تو یہ چھت ہے نا کہ تو اوپر نیلی چھت بھی ہے۔ ہم اگر کسی سے زیادتی کریں گے تو مظلوم کی پکار سننے والا بھی کوئی ہے، اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی پکار جب نکلتی ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس پکار کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، ذرا سی بات پہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی، بچے سہم جاتے ہیں، سمجھتے نہیں وہ بات جو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ ڈانٹ دینے سے نہیں سمجھتے، وہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں، ڈانٹنے سے دبتے ہیں، سمجھانے سے سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیں کہ بچہ 12 سال تک باپ کا غلام، بچہ 12 سال تک باپ کا غلام اور 18 سال تک باپ کا مشیر۔ 12 سے 18 کی عمر میں نا مشورے دیتا ہے، ابو یوں کر لو، ابو ایسے ہوتا تو کیا تھا، امی یوں کیوں نہیں کرتی۔ 12 سال تک کیا باپ کا غلام، اور 18 سال تک باپ کا، اور اس کے بعد یا باپ کا دوست ہے یا باپ کا دشمن۔ ہم ڈانٹ کے اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ڈانٹ کے اس کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹ ہمارے لیے الٹا اللہ تعالی سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے دوسروں کا دل دکھانے سے ڈریں، بہت ڈریں اور اس سے بہت بچیں۔ دوسری بات، کسی کے خلاف تدبیر نہ کریں، کسی کے خلاف تدبیر نہ کریں، پلاننگ نہ کریں۔ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، مومن کے خلاف تدبیر نہ کرنا، اس لیے کہ اگر آپ کسی مومن کے خلاف تدبیر کریں گے تو واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والوں سے بڑا تدبیر کرنے والا پروردگار، جو گڑھا کھودتا ہے وہ اسی گڑھے میں یہ بہت اہم بات ہے۔ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو معاف کر دو، معاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، کبھی بھی عہد نہ توڑے، جو قول دے دیا وہ دے دیا۔ جب آپ اپنے قول کا لحاظ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا لحاظ فرمائیں گے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تجربہ کر لیجیے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ جھوٹ نہ بولنا، اس پر 3 سے 5 سال لگتے ہیں بندے کو کم از کم۔
ہر وقت جو کہے وہ سنے، ہر وقت میں کیا کہہ رہا ہوں. بار بار جھوٹ بولے گا، بار بار اپنے آپ کو پھر ذرا سیدھا کرنا پڑے گا، پھر جھوٹ بولے گا، پھر جھوٹ بولے گا. تجربے سے آپ محسوس کریں گے کہ جھوٹ بولتے بولتے آٹومیٹک جھوٹ بول جاتے ہیں. کیا ہر مرد بیوی کے سامنے سچ بولتا ہے؟ اسی لیے جھوٹ کی وجہ سے زندگی کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. بعض روایت میں آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے ہاں جھوٹوں کے دفتر میں بندے کا نام لکھ دیا جائے.